تھا جو میں نے آپ کے سامنے جس کو گزارش کیا. اب خود لفظ دعا آخر کیا ہے؟ توجہ. ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دعا. تو کتنی مقامات پر ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایسے دعا کرتے ہیں کہ جو اگر ذرا سا سنجیدہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پروردگار عالم کی توہین ہے. جو اپنی دعاؤں کی کیفیت آپ دیکھیں. ہم آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہ جو لوگ ہیں دعا کر رہے ہیں ذرا اس کیفیت کا ملاحظہ کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ خاکم بنائے پروردگار کی توہین کر رہے ہیں. یہ ہے یا نہیں ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ لفظ ہی غلط ہے کہ دعا پڑھنا. یہ لفظ ہی غلط انداز ہے ذہن میں کہ دعا پڑھنا. دعا پڑھنے کا مطلب تو سمجھتا ہے یہاں سے یہاں تک پڑھ لو جو لکھا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ دعا کا تصور یہ نہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد. جو اصل عنصر ہے دعا میں وہ آخر کیا ہے؟ جو اصل بات ہے دعا کے اندر وہ آخر کیا ہے کہ جس کے لیے انسان اسے محسوس کرے کہ ہاں دعا کیا چیز ہے. دعا کے مفہوم میں دعا کیا ہے؟ آخر دعا آخر کہتے کسے ہیں؟ اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کتنے عجیب انداز میں آواز دے رہا ہے. سورہ فرقان اٹھا کر کے دیکھیں آخری آیت. قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار عالم تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. لولا دعاؤکم قل ما یعبأ بکم ربی. یعبأ یعنی تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی, تمہاری کوئی ارزش نہ ہوتی, تمہارا کوئی وزن نہ ہوتا. لولا دعاؤکم اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. تو یہ کون سی دعائیں ہیں جس کے لیے اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے؟ میں انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں شاید وقتاً فوقتاً اس پر گزارش کروں آپ کے سامنے. یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں؟ جو ہماری کیفیت ہے دعا کے اندر یہ اسی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی خدا کی نظر میں, تمہاری کوئی ارزش نہ ہوتی پروردگار کی نظر میں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے پروردگار عالم اس طریقے سے بیان کر رہا ہے؟ شاید ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کون سی بات ہے کہ یعنی ہماری جو بھی قیمت خدا کے نزدیک ہے وہ دعا کی وجہ سے. معصوم سلام اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کثرت القراءت افضل ام کثرت الدعاء. کہ یہ بتائیے کہ زیادہ قرآن پڑھنا بہتر ہے یا زیادہ دعا کرنا بہتر ہے؟ کثرت القراءت افضل ام کثرت الدعاء. قراءت کی زیادتی بہتر ہے یا دعا کی زیادتی بہتر ہے؟ تو امام جواب دیتے ہیں کثرت الدعاء یا افضل. یہ صلوات پڑھیں کثرت الدعاء افضل کہ دعا سے ادا کرنا یہ بہتر ہے. دعا سے ادا کرنا یہ بہتر ہے پروردگار کے نزدیک. قرآن پہ بات ہے کثرت کی اور افضل کی گفتگو ہو رہی ہے. اس پر وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ آپ کے سامنے گزارش کروں کہ بلاخر اس کا پڑھنا بھی بہتر ہے, لیکن جب دونوں میں امر دائر ہو جائے کہ اس کو زیادہ پڑھے یا اس کو زیادہ پڑھے تو معصوم کہتے ہیں اسے زیادہ پڑھو. کثرت پڑھنے کی بات نہیں ہے, کثرت الدعاء دعا کا زیادہ کرنا یہ افضل ہے کثرت القراءات سے. اور یہیں پر بات ایک اور کہہ دوں آپ کے سامنے, اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم
بندوں کو کہہ کر پکارا عبادی میرے بندے. ابھی عرض کروں گا یہ پروردگار عالم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے گفتگو کرو تو دعا پڑھو. اگر یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے گفتگو کرو تو مقام دعا پر آؤ. لولا دعاؤکم ما قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، پیغمبر آپ ان سے بیان کر دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرا پروردگار تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہو، تمہاری کوئی قیمت نہ ہو اس کے سامنے. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا ہو. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. وہ کہہ رہا ہے جو صادق الوعد ہے. لن یخلف اللہ وعدہ، پروردگار اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. ادعونی، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اور اس سے زیادہ جو شیرین آیت ہے، توجہ کیجئے، بس اس آیت کو بیان کروں اور دو چیز لفظیں جو تحلیلی ہے وہ آپ کے سامنے گزارش کروں. جو سب سے شیرین آیت ہے اس مقام پر وہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، غالباً آیت نمبر 186. آپ اسے اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں پروردگار عالم نے 6 مرتبہ اپنی طرف متوجہ کیا ہے لوگوں کو. 6 مرتبہ اپنی ضمیر پلٹائی ہے متکلم کی. توجہ کیجئے. اور علماء نے کہا نہایت شیرین آیت ہے جو قرآن مجید میں جسے پروردگار عالم نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا، میں اہمیت دعا پر گفتگو کر رہا ہوں. پروردگار عالم پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے. اچھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ الْعِبَادُ، جب آپ سے بندے سوال کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ النَّاسُ، جب آپ سے لوگ سوال کریں. نہیں، ناس نہیں کہہ رہا، لوگ نہیں کہہ رہا، بندے نہیں کہہ رہا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں. اس جملے کی اہمیت کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی وہ اپنا بندہ کہہ کر کے پکار رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. پہلی مرتبہ جو ضمیر متکلم استعمال ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، پھر استعمال کی اپنی ضمیر انی، میرے بارے میں سوال کریں. میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. فَإِنِّي، تو میں قریب ہوں. کتنی مرتبہ نسبت دے رہا ہے اپنی طرف. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، پھر 2 مرتبہ میں ہر ان پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہذا میرے اوپر ایمان رکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ ہمارے اوپر ایمان رکھو. اور ایک لفظ اور وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اب یہاں پر میں آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. کیونکہ قرآن مجید اگر نہ ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن ہے جس کا حرف حرف معجزہ ہے. قرآن کوئی
کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ کلام ربانی ہے جہاں پر ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ انداز گفتگو کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اگر آپ کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوں پیغام کے طور پر کسی تھرڈ پرسن کے لیے، تو ایک لفظ اس سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا توجہ کیجئے گا، میں آپ سے کہوں کہ اگر کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے گا میں لکھنؤ چلا گیا۔ انداز یہی تو ہوگا گفتگو کا۔ اگر آپ سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے گا کہ میں لکھنؤ چلا گیا۔ کہہ دیجئے گا اس کے لیے کہہ رہا ہوں، لکھنؤ چلا گیا اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو سوال کر رہا ہے۔ یہ سیکنڈ پرسن ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے۔ اگر آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ مثلا میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے گا میں لکھنؤ چلا گیا۔ یا آپ بھی دن بھر اس طرح کی جملے بولتے ہیں، اپنے بچے سے کہا اگر فلاں نے تو فلاں کا فون آئے تو کہہ دینا کہ ہم آفس میں ہیں۔ بالکل نارمل سی بات ہے۔ ایک لفظ کہہ دینا ہونا چاہیے۔ آج میری بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ نے آج تک یہ سنا کبھی کسی سے کہتے ہوئے یہ لہجہ، اگر انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تو میں آفس میں ہوں؟ کسی سے آپ نے اس طرح کہتے سنا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں آفس میں ہوں؟ کوئی نہیں کہتا۔ ایک لفظ کہہ دینا بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں آفس میں ہوں۔ اللہ نے بلاغت قرآن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ ایک صلوات پڑھے نا لوگوں کے درمیان؟ کہیں کوئی نہیں اس طرح گفتگو کرتا۔ جب کوئی نہیں کرتا تو خدا کیوں کر رہا ہے؟ خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا، مشورہ دیجیے نعوذ باللہ پاکم بنا، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو فَقُلْ، تو ان سے کہو انی قریب، میں قریب ہوں۔ لیکن لفظ فقل یعنی کہہ دینا نہیں لا رہا۔ توجہ کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ یعنی چونکہ جب قرب کی منزل کو بیان کرنا ہے، میں کتنا قریب ہوں اسے بیان کرنا ہے، تو لفظ کل کا فاصلہ بھی نہیں آنے دیا۔ صلوات علیہ مقام قرب کو بیان کرنا تھا تو لفظ کہہ دینا کا فاصلہ بھی نہیں آنے دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارے سوال کرنے میں دیر ہوگی، میرے قریب ہونے میں دیر نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی کتنی جلدی ہے اپنے قرب کا اعلان کرنے کی۔ یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کہیں نہیں، فاصلہ نہیں آنے دیا اس نے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس میں قریب ہوں۔ یعنی اے میرے بندے محسوس کر، تجھے میری طرف آنے میں دیر لگتی ہے۔ مقام ہے، مقام قرب ہے، تجھے میری طرف آنے میں دیر لگتی ہے، مجھے تیری طرف آنے میں دیر نہیں لگتی۔
آغوش میں لے لینے میں دیر نہیں لگے گی. میں تجھے فوراً سنبھال لوں گا جیسے تو آئے گا. فإنی قریب، میں خدا ہوں، میں تجھ سے قریب ہوں. قرب کو جب بیان کرتا ہے تو آواز دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، اس انسان سے قریب ہوں. اور کبھی کہتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلب، انسان اور اس کے دل کے بیچ میں رہتا ہے پروردگار عالم. جتنا تمہاری زندگی کے لیے تمہارا دل ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہارٹ فیل، ہارٹ اٹیک، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں. رک گیا، جو سالوں سے دھڑک رہا تھا رک گیا. بس ادھر وہ رکا، ادھر ہم چلے. جو ایک دھڑکن جو دیے ہوئے تھا اس نے ارادہ کیا اور وہ رک گیا. اور پھر ڈاکٹر اس میں لکھتے ہیں کاز آف ڈیتھ لکھتے ہیں، کیا ہوا کا ہارٹ فیل. وہ کیوں فیل ہوا کا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں پتا. بس اس کی دھڑکن رک گئی. جیسے کہ ہارٹ جب بائی پاس ہوتا ہے تو ہارٹ کو روکا جاتا ہے، اس کے بعد جب دوبارہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے وہ چلے نہ چلے. اسی لیے ہر بائی پاس پر پہلے سے سائن لے لیتے ہیں کہ اگر مر گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آپریشن کامیاب ہونا اور ہے، اس دل کا دوبارہ دھڑکنا اور ہے. صلوات علیہ محمد. آواز آ رہی ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان آئے. اگر یہاں تک میری گفتگو پہنچ گئی تو اب آخر دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اور میں اس کو چونکہ بعد میں تکرار نہیں کروں گا، لہٰذا میں جلدی سے روک کر کے گفتگو کو بیان کر رہا ہوں تاکہ کل سے امام کے جملوں پر گفتگو ہو، یا پھر ایسے موقع پر دعا کر کے معانی کیا کثرت الدعا، دعا کا زیادہ کرنا. لیکن کئی چیزیں ہیں جو ایک دعا میں ضروری ہیں، کئی چیزیں ہیں. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا کے معنی یہ نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھ لیا. کیونکہ آپ بات دیکھیں بعض لوگ دعائیں طویل پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی اچھی سپیڈ ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود سمجھتے ہیں یا شاید خدا سمجھتا ہے. بیچ والا کوئی نہیں سمجھ پاتا یا پھر کہیں جا رہے ہیں. یا جو دعائیں اس طرح کی لوگ پڑھتے ہیں آپ دیکھیے مطلب حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اگر یہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے. جیسے بعض لوگ دیکھیے تسبیح پڑھتے ہیں، کتنی بالکل جسے لگتا ہے کوئی نوری سرعت سے پڑھ رہے ہیں. تسبیح ہے جناب سیدہ، جبکہ اتنا ثواب ہے بلا فاصلہ تسبیح ہے جناب سیدہ کا. مصافحہ بعد میں کیجئے، ان اللہ و ملائکتہ بعد میں پڑھیے. کہیں پر نہیں وارد ہوا کہ نماز کے فوراً بعد ان اللہ و ملائکتہ پڑھو. کس نے کہا؟ کسی معصوم نے فرمایا کہ ہر نماز کی تعقیب میں جملہ آیا ہو کہ ان اللہ و ملائکتہ پڑھا جائے؟ نہیں ہے. مصافحہ بعد میں سب سے پہلے بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح جناب سیدہ. میں نے ایک طریقہ دیکھا، ایران میں دیکھا، معصومت کے حرم میں دیکھا، امام رضا سلام اللہ علیہ کے حرم میں دیکھا. وہاں ایک مکبر ہوتا ہے جو تکبیر کہا کرتا ہے نماز میں، چونکہ وہ بہرحال ہزاروں کا مجمع ہے تو ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ الگ سے کہتا رہتا اللہ اکبر سبحان اللہ، تاکہ لوگ سمجھتے رہے کب رکوع میں گئے تو سجدے میں گئے. ادھر نماز تمام ہوئی، اس نے کہا تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بات ختم ہو گئی. اچھا اشارہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا جی
قریب رکھیے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. جہاں تک ان کا بیٹا ہے وہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بس کافی ہے. زیادہ اوپر جائیں گے آپ سے دور ہو جائیں گے تو اچھا نہیں لگتا. تو آپ پہلے سے ہی تھوڑا سا ایک صلوات پڑھے محمد. نماز تمام ہے, ادھر مکبر نے کہا تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لوگوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی تو وہ دیکھتا رہتا ہے امام جماعت کو, ادھر ان کی تسبیح ختم ہوئی. اب اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ, پھر اس کے بعد جو دعائیں اسے پڑھنا ہے, کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ لوگ کہتے ہیں صلوات پڑھنے کے لیے کہ سب ایک ساتھ ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ کوئی الارم ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اس نے ایک الارم دیا ان اللہ و ملائکتہ, لوگوں نے صلوات پڑھنے کی دعا شروع ہوئی. تسبیحات جناب سیدہ معصوم فرماتے ہیں 1000 مستحب نمازوں سے بہتر ہے تسبیح جناب سیدہ. اور اکثر تسبیحیں جو آتی ہیں یہاں وہاں سے وہ غلط ہوتی ہیں, لہذا ضروری ہے کہ آپ گن کے پڑھیں. یہ نہیں کہ جو اس میں لکھا ہے اسے گول گول گھما دیا اتنا کافی نہیں, گن کے پڑھیں. پہلے سے جب بیٹھیے تو تسبیح گنیے صحیح ہے کہ نہیں, اگر صحیح ہے تو لیجیے, صحیح نہیں ہے تو یا تو اس میں بڑھائیے گھٹائیے یا چھوڑ دیجیے اپنے ہاتھ سے پڑھیے. 15 کھانے اس میں بنے ہوئے ہیں, 15 اس میں, 15 دو 30, 33 اور 1 34. 34 مرتبہ اللہ اکبر گن کر کے, چونکہ جب معصوم عدد دے دے تو نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل. بھئی آپ نے مجھ سے ٹیلی فون نمبر مانگا, میں نے کچھ عادت دے دی ہے, آپ اس پہ 2-4 بڑھا دیجئے, ایک آدھ گھٹا دیجئے تو کیا ہوگا, کل لائف نہیں ملے گی, رابطہ نہیں ہو سکے گا, ڈسکنیکٹ رہے گی لائن. اگر معصوم نے عادت دے دی تو ہمیں حق نہیں ہے اس عادت کو ادھر سے ادھر کرنے کا. اگر معصوم عادت دے رہے ہیں اور جہاں عادت کی ضرورت نہیں ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ نے نماز جعفر تیار پڑھی ہے, اس میں آتا ہے کہ جب تک سانس نہ ٹوٹے کہے جاؤ, یا دعائے ابو حمزہ سمالی میں آتا ہے جب تک سانس نہ ٹوٹے کہے جاؤ یا رب یا رب یا رب. لیکن بعض جگہوں پر عادت ہے بس دعائے تو 3 مرتبہ یا رب یا رب یا رب, بس. آپ نہیں ہے کہ 9 مرتبہ استعمال کریں. ہاں ایک مقام آتا ہے کہ انسان پر کوئی حالت طاری ہوئی, وہ حال سے بے حال ہوا اور تکرار کرنے لگا, یعنی اسی 3 کی تکرار کر رہا ہے بار بار, یہ درست ہے. بس ہم جناب امیر سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں, جب اس آیت پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو علی پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ اتنی مرتبہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ غش کھا کے گر گئے. یہ دوسری کیفیت ہے, لیکن پہلے سے ارادہ بنا کے چلے کہ 9 مرتبہ کہنا ہے, یہ غلط ہے. چونکہ معصوم ایک عادت دے رہے ہیں. پیغمبر نے کہا تسبیح پڑھو, کیسے 34 مرتبہ اللہ اکبر, نہ 33 نہ 35. رسول اللہ کی دی ہوئی عادت ہے. اس 34 کا کوئی نہ کوئی اثر ہے اس کائنات میں, یہ کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ ہے اس کائنات میں, ہم سمجھے یا نہ سمجھے. اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 نہ 32 نہ 34, 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ, آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ تسبیح جناب سیدہ ہے. اکثر تسبیح آتی جس میں بیچ جگہ 33 ہوتا ہے. اگر صحیح تسبیح آپ کو بنانا ہے تو کیا ہے, ادھر ادھر 33 بیچ میں 32, تب تعداد صحیح ہوگی. 33 پہلے سے تھا, ایک وہ وقفہ, اس کو ملا دیا 34 ہو گیا. بیچ میں 32 پہلے سے تھا, وقفہ ملا دیا 33 ہو گیا. 33 آخر میں ہے. ایک صلوات ہے محمد اور آل. اب تسبیح کیسے پڑھ رہے ہیں, مطلب کتنی دیر میں کہیں اللہ اکبر,
مثلاً کسی عارف باللہ یا جناب آیت اللہ بہجت کے طریقے سے کہیں کہ جہاں تسبیح میں اتنا وقت لگے نا، انسانوں کی طرح کہیے کافی ہے. بھئی اگر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کہیے اللہ اکبر تو کیسے کہیں گے اللہ اکبر؟ کیسے؟ آج تک کسی کو کہتے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہی تو ہوگا نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ، کھیل کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایسے کہے جیسے دوسروں سے بات کرتے ہیں. کم از کم جیسے تو اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہیں ایسے تو خدا سے بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اکبر، نہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کافی ہے، لیکن ایسے تو کہو جب خود سمجھو. آخر کتنی دیر لگے گی 34 مرتبہ اللہ اکبر میں؟ اگر 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ کا 34 سیکنڈ. اس تسبیح جناب سیدہ کو روایات میں ذکر کثیر سے تعبیر کیا گیا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. قرآن مجید کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر. معصوم سے کہا یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھے محمد. تصویر جناب سیدہ انسان اس طریقے سے پڑھے کہ متوجہ رہے کیا کہہ رہا ہے. زیادہ نہیں، کچھ دن تک پڑھ کے دیکھیے، اگر تبدیلی نہ پیدا ہو جائے تو بات یہ تصویر مختلف موقعوں پر کام آتی. سونے سے پہلے تصویر ہے جناب سیدہ پڑھ کے تصویر جناب سیدہ. اور پھر اس کی اہمیت کے لیے میں جملہ کہوں آپ کے سامنے، کسی روایت حدیث میں نہیں دیکھا میں نے، لیکن ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا اس کی اہمیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ منسوب ہے جناب سیدہ سے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. تو اب یہ ایک مرحلہ میں نے تسبیح کہا، اسی طرح دعا پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مثلا کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ یا پھر یا روزانہ کی نماز میں دعا پڑھ رہے ہیں، دعائیں قنوت پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھیں؟ یہ کیسے کہیں؟ کس سپیڈ سے کہیں کہ کم از کم ایسے کہو کہ کسی انسان کے سامنے کہہ سکو، کہنے میں شرمندگی نہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کروں اور ایسے بات کروں کہ آپ سمجھ ہی نہ پاتے تو آہستہ بولیے، کم از کم سمجھو تو کہیں جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو پھیر کے چل دیں گے دیوانے آدمی ہم سے بات کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، انسلٹ فیل کریں گے. حیا نہیں ہے ایسا. دعا کیا ہے؟ مالک سے گفتگو، اپنے پروردگار سے گفتگو. اور آپ جب خدا سے بس میں آخری کلام پر اب جب خدا سے گفتگو کر رہا ہے بندہ تو ضروری ہے کہ 2-3 باتوں کا خیال رکھے. توجہ کیجیے گا بس اس کو بیان کر کے اور آج بات تمام کر رہا ہوں، باقی کل انشاءاللہ. جب خدا سے گفتگو کر رہا ہے بندہ، دعا یعنی خدا سے گفتگو. مثلا ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے. مثلا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ پہلے مرحلے پر ربنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار. ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار مجھے معاف کر دے. یہ کیسے کہیں گے آپ خدا سے؟ اگر میں اپنے خدا سے کہوں تو کیسے کہوں گا؟ اپنا کر لی کیا کہہ دیا؟ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی بعض اوقات ہم کو اپنی نمازوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے. گناہ تو دور کی بات ہے، نمازوں کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ساری جلدی اسی 2 رکعت میں آتی ہے. سارا کام، ساری مصیبت اسی 2 رکعت میں جو نماز کے لیے مسئلہ.
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کیسے کہیں آخر؟ جیسے انسانوں سے بات کرتے ہو، کم از کم اس طرح خدا سے بات کرتے. برحال میں دعا، ربنا اغفر لی، پروردگار ہمارے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کو معاف کر، وللمؤمنین، اور مومنین کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے. مختصر سی دعا، دعائے قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار مجھے عطا کر اس دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں، اور مجھے عذاب جہنم سے بچا دے. اسے کیسے کہیں گے خدا سے؟ لیکن ہمارا حال معلوم ہے کیا ہے؟ ہمارا حال وہ ہے جیسے کسی اندھے کو آئینہ دے دے تو بیچارہ کیا کرے گا آئینے کو؟ اپنے دل کٹول کٹول کے اسے کر کے رکھ دے گا. لیکن اگر کسی آنکھ والے کو آئینہ دے دے تو اپنی پوری صورت اس میں دیکھ لے گا اور سمجھ جائے گا کہاں پر نقص ہے، سمجھ جائے گا کہاں پر کیا بھرا ہے، کہاں پر کیا ہے، داڑھی بنی کہ نہیں بنی، کچھ دانت میں پھنسا ہے کہ نہیں پھنسا، آنکھ میں کچھ لگا ہے کہ نہیں لگا. وہ آئینے کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. توجہ کیجئے، جو آنکھ والا ہے وہ آئینے کو نہیں ٹٹولتا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. جن کی چشم بصیرت کھلی ہے، جو بصیرت کے اعتبار سے آنکھ والے ہیں، وہ دعا میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جو بصیرت کے اعتبار سے اندھے ہیں انہوں نے یہاں سے وہاں تک پڑھ کے رکھ دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد کا. دعا کی منزل ہے، یہ دعا کی منزل ہے. انسان جب مقام دعا پر آئے، ضروری نہیں ہے بڑی لمبی چوڑی دعائیں پڑھنا شروع کرو، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی بیٹھ گئے کبھی لیٹ گئے. نہیں، مختصر پڑھو، ڈھنگ سے پڑھو. اب میں کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں؟ آپ اٹھا کے دیکھیے، سب سے اہم موقع دعاؤں کا کب آتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان. 24 آور میں سب سے اہم وقت دعا کا کیا ہے؟ رات کی تاریکی، کہ جہاں سارے سو رہے ہیں اور ایک بندہ اپنے معبود سے کچھ کہہ رہا ہے. اس رات کی تاریکی میں سب سے اہم وقت کب ہے؟ وقت سحر، اذان سے کچھ پہلے ہے، اذان سے کچھ وقت سحر. اس سے اہم وقت ہمارے پاس نہیں. سب سے اہم وقت وہی ہے جب پروردگار عالم اپنے بندے کو نماز شب کے لیے بلاتا ہے. بہت اہم موقع ہے وہ سحر کا وقت. ایسے موقع پر دعائے سحر جو معصوم نے تعلیم دی ہے، کئی ادب تعلیم دی. دعائے ابو حمزہ سماعی جو تقریباً ایک جز ایک پارے قرآن کے برابر ہے، وہ دعائے سحر ہے. اللہم انی اسألک، دعائے سحر ہے. یا مفزعی، دعائے سحر ہے. مولا اتنی دعائیں جو ہر چھوٹی بڑی ہر طرح کی دے دی، جیسی حالت رہے ویسی دعا پڑھ لینا. جب پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو، چاہے مختصر پڑھو. ایک صلوات پڑھ دے. بس میرے عزیزوں، میں تمام کر رہا ہوں گفتگو کو یہاں پر کہ دعا میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ دعا یعنی کیا ہے؟ دعا یعنی کسی بزرگ سے رابطہ، پکارنا. دعا یدعو یعنی اس نے پکارا، اور دعا سے بنا ہے دعا یعنی پکارنا. دعا سے بلکہ دعا ہے پکارنا. بندہ پکار رہا ہے کس کو؟ اپنے خدا. کوئی بیچ میں نہیں.
میں اور میرا معبود. اور آج جب اس مقام پر آئے تو پہچانو کہ جسے پکار رہے ہو وہ کون ہے. درست ہے نا؟ اگر کوئی بات واضح نہ ہو میری تو میں ہوں 5 دن آپ سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت آ کے بیٹھیے گفتگو کریں. بندہ اپنے معبود کو پکارنے کے لیے بیٹھا ہے. دل گھبرایا کیا کریں؟ چلو خدا کے پاس. کیسے جائیں جانا نہیں آتا. تب ائمہ نے بتایا ہے کیسے جاؤ. دن میں آ رہے ہو تو یہ دعائیں موجود ہیں. رات میں آ رہے ہو تو یہ دعائیں موجود ہیں. جیسی حالت ہے اس طریقے سے دعا موجود ہے. امام سجاد نے سب تعلیم دیا ہے. آؤ بیٹھو خدا کے سامنے. چاروں طرف سے اپنے آپ کو پہلے ہٹاؤ. نہ آفس نہ گھر نہ دوست نہ احباب نہ بیوی نہ بچے کچھ نہیں. میں اور میرا خدا. تو یہ حالت کب تاری ہوگی؟ اکثر رات میں اپنے خدا کے سامنے آ کے بیٹھے. پہلے مرحلے پر انسان بیٹھے خدا کے سامنے اور اب تصور کرے کہ وہ کون ہے اس کی بارگاہ میں آئے. وہ کون ہے؟ اب یہاں پر پہلے مرحلے میں معرفت پروردگار کو حاصل کریں. دیکھیے ہم ارکان دعا بتا رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر اسی لفظ پر گفتگو کرنا شروع کروں تو یہ خمسہ ختم ہو جائے. میں امام سجاد کے جملوں کو شروع نہیں کر پاؤں گا لیکن میں روک رہا ہوں اسی جگہ پر. پہلے مرحلے پر آ کر کے بیٹھو. کون ہے وہ جس کو پکار رہے ہو؟ خدا ہے. خدا یعنی کون؟ اس کی معرفت پہچانتے چلے جاؤ. کبھی کبھی تو ایسا ہوگا, سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, مجھ جیسے لوگوں کو اس کا لطف نہیں آیا لیکن جو لطف لے چکے ہیں وہ جانتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوگا انسان کتنی دیر تک بیٹھا رہے گا زبان نہیں کھلے گی. کہیں کیا خدا ہے, خدا ہے. آپ دیکھیے کبھی آپ کے پاس ایسا ہوا ہے کسی بزرگ کے پاس جا کر کے بیٹھے بھول گئے کیا پوچھنا تھا, کچھ آ ہی نہیں رہا ذہن میں, اس کی کیفیت کی تعریف ہوئی. کسی پریزیڈنٹ کے سامنے آ کر کے بیٹھے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. کسی جنرل کے سامنے آ کر کے بیٹھے تو گھبرا گئے. خدا کے سامنے بیٹھے, وہ خدا جس کے سامنے جب علی جیسا انسان کھڑا ہوتا ہے کہ یتململو کالتململ السریم, ایسے کانپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا. وہ خدا, اور اس خدا نے یہ ہمیں موقع دے دیا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ. اگر وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے, وہ ہماری دعا کو سنے یا نہ سنے, صرف اتنا موقع دے دیا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ, یہی بہت ہے. ہماری اوقات کے لیے یہی بہت ہے. اس نے کم از کم اپنے سامنے بیٹھنے کا موقع تو دے دیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مجھے اس کا تجربہ ہے, آپ کا ہو یا نہ ہو, کہ لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں, صرف کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھے رہیں. کسی بزرگ کے پاس کوئی کام ہے آپ کو کا نہیں, کچھ کہنا ہے کہنے کا, پھر کیوں آئے؟ کچھ نہیں, وہ کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھے رہیں. یہ ہے عالم کی صحبت میں 1 گھنٹہ بیٹھ جانا 70 سال کی عبادت سے ہے. اور جن کو اس کا تجربہ ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں. کچھ ایسا انسان تو نہیں سمجھ پاتا, لیکن ہے علماء کے سامنے لباس پہننا ضرور اہم نہیں ہے. عالم جو ہو واقعہ ایک ساتھ اس کے پاس بیٹھ جانا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے. تو جب کہتے کچھ کوئی کام نہیں ہے, صرف کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے, چلے جائیں. اور بس یہ میرے واقعہ یاد آ گیا, جلدی سے عرض کر دوں. اور یہ بہت ہی تعلیمی واقعہ ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیے, میں بیچ میں یہ بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ہم بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ہمارا دوست بھی الیکشن میں کھڑا ہوا, وہ جیت گیا, ہار گئے, اب اس کے لیے ہماری کیا کیفیت ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. وہ شوگر کوٹڈ انداز ہو, وہ ہمدردانہ طریقہ ہو, وہ ساری باتیں صحیح ہیں, اس کو نیو کر لیتے ہیں, جو بھی کہیں گے.
کہ آیت اللہ بہجت، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، شیخ محمد تقی بہجت، وہ امام خمینی سے ملنے کے لیے آتے تھے، باہر دروازے پر کچھ دیر ایسے کھڑے رہتے تھے، یہی ان کا انداز تھا، کچھ دیر کھڑے رہتے تھے، کچھ ذکر پڑھا کرتے تھے باہر دروازے پر، اور اس کے بعد گھر واپس چلے جاتے، دروازے پر، گھر کے اندر بھی نہیں آتے۔ تو گارڈ نے ان سے پوچھا کہ آپ روزانہ یہاں آتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے ہیں یہ شخص اس مقام پر ہے کہ مجھ جیسا انسان کچھ دیر آ کے دروازے پر کھڑا رہے اور چلا جائے۔ یہ ہے پہچانوانا، اور یہ ہے نفس کی طہارت، تب کوئی بہجت بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ حسد، جلن، کینہ، بغض، یہ چیزیں انسان کو بڑا نہیں بنا پاتی۔ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اخلاق اسلامی ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بالآخر تو ایک ایسے انسان کے پاس جا کر کے نہ کہ خدا کہتے اور میرے سامنے بیٹھے، اگر کبھی رات میں تنہائی میں نیند نہیں آ رہی، اٹھ کے بیٹھ کر کیا کریں کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور آ کر کے بیٹھ کر کے ایک تسبیح جناب سیدہ خدا کے سامنے پڑھو۔ آسان، اس سے آسان کوئی بات ہوگی؟ 14 مرتبہ صلوات پڑھو۔ صلوات کی تو دعا ہے نا، اور اس سے اچھی تو دعا ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک پروردگار کے سامنے بیٹھ کر کے پہلا مرحلہ کہ یہ پہچانو کہ وہ کون ہے، جس کے پاس آئے ہو وہ کون ہے، ایک۔ دوسرا مرحلہ کہ یہ پہچانو کہ تم کون، تم کون، اور جب اس کی طرف تصور جائے تو اس کی تمام تر وہی وہ ہے جس نے دیکھنے کی طاقت دی، وہی وہ خدا ہے جس نے سننے کی طاقت دی، وہی وہ پروردگار ہے جس نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعا ہے، دعائے امام حسین سلام اللہ علیہ کی دعا ہے۔ دعائے عرفہ میں آ کر کے دیکھیے امام کس طریقے سے کہتے ہیں پروردگار تو کون ہے۔ کبھی وقت ہو دعا پر انسان سے بیان کرے، انت الذی انت الذی انت الذی سے گفتگو کر رہے ہیں، انت الذی خلقت انت الذی رحمت انت الذی رزقت، تو وہ ہے جس نے خلق کیا، تو وہ ہے جس نے رزق دیا، تو وہ ہے جس نے رحم کیا، تو وہ ہے جس نے کرم کیا، تو وہ ہے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم انا یا الہی مل مالک، اس کے بعد میں کون ہوں، انا الذی اسعد انا الذی جرات، تجرات میں وہ ہوں جس نے گناہ کیا، میں وہ ہوں جس نے جرات کی، میں وہ ہوں جس نے تعدی کی، میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں۔ یعنی جب اس کا تصور کرو تو ایسے سوچو، تو اپنا تصور کرو تو ایسے سوچو، اور اب اس کے بعد اگر ہمت پڑے تو چند جملے گفتگو کرو۔ اس کے بعد اگر ہمت پڑے تو سب سے پہلے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ یہ وہ دعا ہے جسے خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ کل انشاءاللہ شاید اس پر گفتگو ہو، یہ وہ دعا ہے جسے پروردگار ضرور قبول کرتا ہے۔ جب محمد اور آل محمد کے لیے دعا کر لو تو اپنا مدعا خدا کے سامنے رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں کہو اے میرے مالک میرے ساتھ یہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، آفس میں فلاں انسان مجھے پریشان کر رہا ہے، بیٹا حد سے باہر جا رہا ہے، گھر میں مشکلات یہ ہے۔ اردو میں اپنی زبان میں اس سے گفتگو کرو۔ جب گفتگو کر لو تو پھر کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اول کو قبول کروں اور آخر کو قبول کروں اور درمیان کو چھوڑ دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔
مقام دعا ہے. بس میں اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. یہ مقام دعا ہے کہ جہاں بندہ اپنے پروردگار سے مرحبا گفتگو ہو. اور اگر کسی کو دعا کا لطف آ جائے تو جتنا غم بڑھتا جاتا ہے اتنا بندہ مقام دعا پر آتا جاتا ہے. کیسے تو ہوں آپ کے سامنے غم اتنا کہ حد نہیں, کیسے کیسے غم کے حد نہیں, جسمانی تکلیف اتنی کہ حد نہیں. آپ کو معلوم ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کتنا پیاسے تھے. جناب آدم سے جناب جبرائیل نے بیان کیا کہ حسین کربلا میں اتنا پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک صرف دھواں نظر آ رہا ہوگا شدت آتش سے. اتنا پیاسے ہوں, اتنا پیاسا, اتنا بھوکا, اتنا تھکا ہوا بندہ صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا. 57 برس کا بڑھاپا جوانوں کی میتوں پر گیا اور آپ سجدے میں سر رکھ کر کے پشت گردن پر خنجر کے وار برداشت کر رہا ہے. اور ایسے موقع پر کیا کر رہا ہے؟ مقام دعا میں ہے الہی و سیدی لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین, اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے. حسین ابن علی مقام دعا میں خنجر کے نیچے کہاں, اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ لطف دعا کیا ہے. ان سے بہتر کون سمجھے گا. بس میرے عزیزوں میں نے تمام کر دی گفتگو. عجیب مرحلہ ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ اپنی قربانی دے کے سرزمین کربلا پر سو گئے. اور اب انصار حسین, اولاد حسین کشاں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کیسے گزارش کروں, ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے. 11 محرم کو بعد الظہر یہ قافلہ کربلا سے چلا. عشاء کے وقت پہ یہ قافلہ دروازے کوفہ پر پہنچ گیا. ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا ابھی کوفے میں وارد نہ ہونا, کیونکہ ابھی لوگ اپنے گھروں میں ہیں, سو رہے ہیں, بلکہ وہیں ٹھہرو, انتظار کرو دن آ جائے, بازار سج جائیں, دکانیں کھل جائیں, لوگ جمع ہو جائیں, تب کوفے میں وارد. یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ بے رضا ثانی زہرا کا, وہ زینب جو کل کوفے میں شہزادی ہوا کرتی تھی. جب مولا کائنات نے دارالخلافہ منتقل کیا مدینے سے کوفے, وہ اہل حرم کو مدینے سے کوفے بلایا. علی کے اہل حرم میں سب سے نمایاں شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. مجلس تمام ہو گئی. جب جناب زینب کوفے آئی تھیں تو انداز یہ تھا کہ سر پر مقنا تھا, مقنے پر چادر تھی, محمل میں بیٹھی تھی, محمل پر پردہ تھا. اس کے بعد بھی مولا نے رات کی تاریکی میں بلایا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہے. مولا کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ دن کی روشنی میں میری بیٹی کی سواری گزرے اور نامحرم کھڑے ہو کر کے انگلی اٹھا کر کے یہ کہے کہ زینب کی سواری جا رہی ہے. نہیں, رات کی تاریکی میں شہزادی زینب آئی. جو جناب زینب کا پڑوسی کہتا ہے اتنے دن تک جناب زینب رہی, کبھی میں نے زینب کی آواز تک نہ سنی. پڑوس ہے لیکن کبھی آواز تک نہ سنی جناب زینب کی. ایسی پردہ بھی تھی لیکن یہی زینب جب سن 61 میں مہرد ہو رہی.
صدمے میں تھی اور افسر 61 میں 21 سال پر میں جناب زینب 20 سال کے بعد کوفے آ رہی ہے، اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی ہے، ہاتھوں کو باندھا گیا ہے۔ ہائے کل جب زینب آئی تھی تو رات کی تاریکی تھی، آج جب آئی ہے تو دن کی روشنی ہے۔ کل سر پر چادر تھی، آج میرے نام ہے، کل محمل کا پردہ تھا، آج اونٹ کی ننگی پشت پر ہے۔ ارے کل جب آئی تھی تو راستے میں لوگ نہ تھے، آج جب آئی ہے تو چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع ہے۔ ایک منادی صدا دیتا ہوا حاضر سبایا من بنات رسول اللہ۔ ارے کل جب زینب آئی تھی، جناب زینب کے سارے بھائی جناب زینب کو حصار میں لیے ہوئے، آج جب آئی ہے سارے بھائی کربلا کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، ابھی بھی زینب کے بھائیوں نے جناب زینب کو اکیلا نہ چھوڑا۔ روکے نیزہ پر سرے حسین، اس طرف سرے عباس، دارالامارہ سے مسلم، اے بہنا نہ گھبرانا، ہم موجود ہیں، آ میری بہن ہمارے ساتھ موجود۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسلیما لأمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا غافر المذنبین یا ارحم الراحمین۔ حضرات مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالخصوص تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص سید اختر نواب نقوی ابن سید یعقوب حسین اختری نقوی بنت عامر خان، سید یعقوب حسین نقوی ابن ابراہیم حسین، ارشاد بانو بنت واجد، نسرین نقوی بنت سید اختر نواب، جبار حسین مرحوم سید قمر حسین، مرحوم سید قمر حسین بنت سجاد حسین، اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بالاخص مدافعان حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے